آج کی تقریر کا عنوان ہے آنکھ زبان ہونٹ، سیریل نمبر 51، 25 شعبان المعظم سن 1424 ہجری مطابق 11 اکتوبر سن 2004 عیسوی بروز پیر بعد نماز ظہر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ المتفضل المحمود الرحیم الودود الملك المعبود المعروف بكمال الكرم والجود، أحمده سبحانه على فضله الممدود وأشكره وشاكره بالمزيد موعود، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له على رغم ألوف ذوي الكفر والجحود، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب اللواء المعقود والحوض المورود والمقام المحمود والشفاعة العظمى في اليوم العظيم الموعود، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه الذين بالليل رهبان سجود وبالنهار على أعداء الله يسود، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، علم الإنسان ما لم يعلم، رب زدني علما۔ گرامی قدر حاضرین محفل، اللہ تبارک و تعالی نے اس عالم دنیا کو، اس عالم فانی کو مشقت والا بنایا۔ یہاں دنیا کے اندر ہر انسان کے واسطے قدم قدم پر مصائب ہیں، بلیات ہیں، مشکلات ہیں، چاہے وہ انسان نبی ہو، پیغمبر ہو، رسول ہو، ولی ہو، عالم ہو، حافظ ہو، قاری ہو، مفتی ہو، مالدار ہو، کالا ہو، گورا ہو، غریب ہو، عرب کا ہو یا عجم کا ہو، عورت ہو یا مرد ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اللہ تبارک و تعالی نے اس عالم کو مصائب اور مشکلات کا عالم بنایا ہے۔ انسان مصیبتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے، مشکلات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کی جانب رجوع کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں توبہ تلہ کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی سے نصرت کا طالب ہوتا ہے، مساعدت کا طالب ہوتا ہے، مدد کا طالب ہوتا ہے، ہیلپ کا طالب ہوتا ہے، توفیق کا طالب ہوتا ہے۔ یہ مصائب اور بلیات، مشکلات اللہ تبارک و تعالی نے خواتین و حضرات اسی بنیاد پر دنیا کے اندر رکھے ہیں کہ انسان ان مصائب سے گھبرا کر اللہ تبارک و تعالی کی جانب رجوع کرتا رہے، ورنہ انسان بہت سرکش واقع ہوا ہے، بہت بڑا باغی واقع ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالی کا کھاتا ہے، پیتا ہے، اللہ کا دیا ہوا لباس پہنتا ہے، اللہ کے دیے ہوئے مکان میں رہتا ہے، اللہ کی تمام چیزیں استعمال کرتا ہے، لیکن پھر بھی باری سبحانہ و تعالی کی ذات گرامی سے بغاوت کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے، من چاہی زندگی گزارتا ہے، رب چاہی زندگی نہیں گزارتا۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک ناپاک منی کی بوند سے پیدا فرمایا، لیکن جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو باری تعالی کا کھلم کھلا دشمن بن جاتا ہے۔ خلق الانسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، لہذا اللہ تبارک و تعالی کی جانب رجوع کرنے والے بندے، اللہ تبارک و تعالی کی جانب دوڑنے والے بندے، سبقت کرنے والے بندے کامیاب ہو جاتے ہیں، کیونکہ باری تعالیٰ ان کی نصرت کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے۔
تو یہ انسان کا جو عالم ہے، عالم دنیا مشقت والا ہے۔ اب انسان جب اس بات کو معلوم کرتا ہے کہ یہ دنیا مصیبتوں سے گھری ہوئی ہے، مشکلات سے گھری ہوئی ہے، تو یہ سوچتا ہے کہ میں ایسا کام کر لوں کہ جس کی بنیاد پر میں ان مصیبتوں سے چھٹکارا حاصل کر لوں، ان مشکلات سے چھٹکارا حاصل کر لوں، ان فتنوں سے چھٹکارا حاصل کر لوں، پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل کر لوں۔ لہذا وہ ان تمام مصائب کا حل، مشکلات کا حل مال کے اندر سمجھتا ہے، جبکہ یہ بات نہیں ہے، بلکہ مال کی کثرت تو خود انسان کو مصائب اور مشکلات کے اندر گرفتار کر دیتی ہے۔ جتنا آدمی مالدار ہوتا چلا جاتا ہے، لوگ اس کے دشمن بنتے چلے جاتے ہیں، چور چکور اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، ڈکیت اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، نقب زنی کرنے والے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، قتل و غارت گری کرنے والے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، مفسدین فساد برپا کرنے والے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، یہاں تک کہ ایک دن ایسا آتا ہے کہ اس کی جان کو لے لیتے ہیں، اس کے مال کو حاصل کرنے کے لیے، اس کی دولت کو حاصل کرنے کے لیے، اس کی ثروت پر قبضہ کرنے کے لیے، اس کی جائیداد پر قبضہ کرنے کے لیے، اس کے باغات پر قبضہ کرنے کے لیے وہ اس کی جان تک لے لیتے ہیں۔ اور اس زمانے کے اندر تو یہ معاملہ بہت ہی زیادہ چل رہا ہے کہ معمولی سی چیز کی خاطر انسان دوسرے کی جان لے لیتا ہے، ایک فائر کر دیتا ہے، پسٹل چلا دیتا ہے، رائفل چلا دیتا ہے، کلاشن کوف چلا دیتا ہے اور انسان کو مار دیتا ہے۔ تو انسان کا دشمن بن جاتا ہے۔ اور یوں اللہ تبارک و تعالی نے یہاں سلسلہ بھی ایسے ہی رکھا ہے کہ دنیا کے اندر جتنے انسان ہیں وہ قیامت تک ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کرتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت آدم اور حضرت حوا کو زمین پر بھیجا جنت سے، تو ان کی ذریت کے ساتھ ان کو خطاب فرمایا، ان کی پیدا ہونے والی آل اولاد کو خطاب میں شامل کر کے ان کو خطاب فرمایا، اور فرمایا کہ تم زمین کے اندر چلے جاؤ، زمین کی جانب اتر جاؤ، تم زمین کے اندر اس طرح زندگی گزارو گے کہ تم میں سے ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کرے گا، عداوت کرے گا، عناد کرے گا، سرکشی کرے گا۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، تم سب کے سب یہاں سے چلے جاؤ۔ اور فرمایا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم میں سے ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کرنے والا ہوگا بہرحال۔ تو انسان ان مسائل کا حل مال کے جمع کرنے میں سمجھتا ہے، اور یہ سوچتا ہے کہ میں جتنا زیادہ مالدار ہو جاؤں گا میری مصیبتیں کم ہو جائیں گی، میں کروڑ پتی بن جاؤں گا میری مصیبتیں کم ہو جائیں گی، میں جناب ارب پتی بن جاؤں گا، کھرب پتی بن جاؤں گا، میری مصیبتیں کم ہو جائیں گی یا ختم ہو جائیں گی۔ یہ انسان کی خام خیالی ہے، انسان کی غلط فہمی ہے۔ مصائب تو انسان کی زندگی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ مشقت والی زندگی اس عنوان کے تحت میرا مستقل الگ سے بیان موجود ہے۔ یہ مضمون تو میں نے مشقت والا آج بطور تمہید کے ذکر کیا ہے۔ آج کے درس میں تو مجھے دوسری بات بیان کرنی ہے جو عنقریب آ رہی ہے۔ تو انسان ان تمام مصائب کا حل، ان مشکلات کا حل مال کے اندر سمجھتا ہے۔ لہذا وہ یہ کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ تو یہ کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو مشقت کے اندر پیدا کیا ہے، اس دنیا کو مصائب کا گھر بنا دیا ہے۔ دیکھو دیکھو میں نے بہت سا مال جمع کر لیا ہے، بہت سا سونا چاندی جمع کر لیا ہے، بہت سی جائیداد جمع کر لی ہے، بہت سے باغات میں نے خرید لی ہیں، میرے پاس کھیتی باڑی ہے، میرے پاس مکانات ہیں، بہت سی دکانیں ہیں وغیرہ وغیرہ۔ لہذا میرے اوپر کیسی مصیبت آ ہی نہیں سکتی۔ اور وہ یہ اتنی بات نہیں سمجھتا کہ ٹھیک ہے تم نے سونا جمع کر لیا، چاندی جمع کر لی، جائیداد کو جمع کر لیا، کھیتوں کو آپ نے خرید لیا، باغات کو خرید لیا، آپ کے پاس گھر کے اندر ساری سہولیات، ساری فیسلٹیز موجود ہیں، لیکن بہت ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بیمار بنا دے اس طرح، اللہم احفظنا، کہ آپ ایک لقمہ نہ نگل سکیں، لقمہ نہ چبا سکیں، اللہم احفظنا۔ ایسے بہت سے مالدار دنیا کے اندر موجود ہیں
کہ گھر کے اندر ساری چیزیں ہیں لیکن ان کو استعمال نہیں کر سکتے، بیمار ہیں، تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں، سسک رہے ہیں، اللہم احفظنا۔ تو بہرحال وہ انسان اس مال کے اوپر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اب میرے اوپر کوئی مصیبت نہیں آئے گی، لہذا حلال طریقے سے بھی جمع کر لیتا ہے، حرام طریقے سے بھی جمع کر لیتا ہے، اور کوئی امتیاز نہیں برتتا مال کے جمع کرنے میں کہ یہ مال جو میں حاصل کر رہا ہوں یہ آیا حلال طریقے سے میرے پاس آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے۔ نمبر 1 کا یہ مال ہے، نمبر 2 کا ناجائز مال ہے۔ کوئی امتیاز نہیں کرتا، کوئی تمیز نہیں کرتا، بلکہ ادھر سے بھی مال کو جمع کر لوں، ادھر سے بھی مال کو جمع کر لوں، آگے سے بھی مال کو جمع کر لوں اور پیچھے سے بھی جمع کر لوں، یہ انسان کی خواہش رہتی ہے۔ انسان اپنی باڈی کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے کمزور پڑ جاتا ہے، لیکن اس کی خواہشات کا سلسلہ کبھی کمزور نہیں پڑتا، جس کو حدیث پاک میں طول عمل کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے کہ لمبی لمبی امیدیں باندھتا رہتا ہے۔ تو غرض کے کہتا ہے کہ جی میں نے کثیر مال کو جمع کر لیا ہے اور مجھے کون روک ٹوک کرنے والا ہے، مجھے کون دیکھنے والا ہے؟ میں اگر اسمگلنگ کروں تو ظاہر ہے کوئی مجھ کو روکنے والا نہیں، اگر میں کسی کی زمین کو ناجائز طریقے سے دبا لوں تو مجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ تو غرض کہ اس طرح وہ سمجھتا ہے، حالانکہ حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، باری تعالیٰ اس کی ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، کیونکہ باری تعالیٰ سمیع بصیر ہے، علیم بذات الصدور ہے، اس کی ذات خبیر ذات ہے، خبر رکھنے والی ذات ہے، وہ ہر آن میں، ہر ساعت میں، ہر لحظے میں، ہر گھڑی میں ہر چیز کو دیکھتا ہے، ہر چیز کو سمجھتا ہے۔ تمام مخلوقات اس کی نگرانی کے اندر کام کر رہی ہیں، اس کا علم بہت زیادہ وسیع علم ہے، لامحدود علم ہے، اس کو ہم لمیٹڈ نہیں کر سکتے، غیر محدود ذات گرامی، تو اس کی تمام صفات بھی غیر محدود ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی اس خام خیالی کو قرآن پاک میں بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے سورہ بلد کے اندر جو 30ویں پارے میں یعنی آخری پارے میں عما یتساءلون کے پارے میں ہے، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين۔ کہنے لگا میں نے تو بہت ڈھیروں مال خرچ کر ڈالا اپنی مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے، اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے لاکھوں روپیہ میں نے جناب جمع کر لیا اور خرچ کر ڈالا، میرے اوپر کوئی مصیبت آنے والی نہیں۔ وہ سوچتا ہے کہ اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کوئی نہ کوئی مصیبت اس کے اوپر آ جاتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنا دل مال کے ساتھ وابستہ کر دیا، اس نے اپنا قلب، اپنا جی مال سے لگا لیا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا خالق اور مالک ہے، ہر چیز کا معطی ہے، ہر چیز کا عطا فرمانے والا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ مال بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے اس کو عنایت فرمایا، سو مال کے ساتھ محبت کرنے کے بجائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات گرامی سے اس کو محبت کرنی چاہیے تھی، لیکن اس نے اللہ تعالیٰ سے ہٹ کر، کٹ کر، بچ کر، منقطع ہو کر مال سے جی لگا لیا، اور پھر مال کو ہی جناب تمام چیزوں کی بنیاد سمجھ لیا، اور اس کو سینت کر رکھا، اور اس کو شمار کر رکھا، ہر وقت مال کے جمع کرنے کی تگ و دو میں لگ گیا، مال کے حصول میں، مال کی تحصیل میں لگ گیا۔
ایسے انسان کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے لعنت فرمائی ہے اور فرمایا ہے کہ اس کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے کہ دنیا بھی اس کی گئی اور آخرت بھی گئی. دنیا میں تو دیکھیے اس کے پیچھے جیسے میں نے ابھی عرض کیا ڈکیت لگ جاتے ہیں, چور لگ جاتے ہیں, حاسدین لگ جاتے ہیں, دشمن لگ جاتے ہیں. اور پھر آخرت میں حساب کتاب بھی اتنا ہی زیادہ زبردست ہوگا جتنا زیادہ مال ہوگا. اور پھر ایک گناہ یہ کہ اللہ تعالیٰ سے اپنا قلبی تعلق منقطع کر کے اس نے مال کے ساتھ اپنے جی کو پھنسا لیا. مشہور صورت میں اللہ نے فرمایا جو بچوں کو بھی عام طور سے یاد ہوتی ہے, وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ. اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آج کے درس میں کہ یہ غور نہیں کرتا اور پھر یہ سمجھتا ہے کہ مجھ کو کوئی دیکھ نہیں رہا, حالانکہ میں خدا 7 آسمانوں کے اوپر سے اس کو برابر دیکھ رہا ہوں. اس کی تمام حرکات اور سکنات اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہیں. یہ رات کے اندھیرے میں کوئی کام کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے. دن کے اجالے کے اندر سورج کی روشنی میں کوئی کام کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے. اور 7 تالوں کے اندر بند ہو کر کوئی کام کر رہا ہے تو باری تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے. یہ ماں کی نگاہوں سے بچ سکتا ہے, باپ کی نگاہوں سے بچ سکتا ہے, خاندان والوں کی نگاہوں سے بچ سکتا ہے, بہنوں کی نگاہوں سے بچ سکتا ہے, بھتیجیوں کی نگاہ سے بچ سکتا ہے, مخلوقات کی نگاہ سے بچ سکتا ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ سے بچ نہیں سکتا. منافقین عام طور سے یہ سمجھتے تھے کہ میاں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ بس بغیر کپڑے کے دیکھتا ہے, اگر کپڑا ڈھک لو, لحاف اوڑھ لو, چادر اوڑھ لو تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ نہیں سکتا, پھر ہم اللہ تعالیٰ سے چھپ جاتے ہیں. باری تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی کہ غلط کہتے ہو. سورہ ہود کے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے یہی مضمون بیان فرمایا ہے. 11ویں پارے کے آخر میں یہ سورہ ہود شروع ہوتی ہے. أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. وہ کہتے تھے کہ میرا لحاف ڈھک لو, اللہ نہیں دیکھ سکتا. چادر ڈھک لو, اللہ تعالیٰ کو پھر دکھائی دینا بند ہو جاتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ تمہارا یہ بالکل کچا خیال ہے, غلط خیال ہے, تمہاری بات غلط ہے. وہ تو ظاہر کو بھی جانتا ہے, باطن کو بھی جانتا ہے. یعلم ما یسرون وما یعلنون, اور وہ تو ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جن کو تم نہیں جانتے. یعنی سینوں کے اندر جو وساوس آتے ہیں یا جو وساوس آنا چاہتے ہیں ان کو بھی جانتا ہے. ان تصورات اور تخیلات کو بھی جانتا ہے جو ابھی تمہارے دل میں آئے نہیں لیکن آئیں گے. تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات علیم سے بچ کر کہاں جا سکتے ہو؟ اس لیے باری تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا اس کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر آن میں, ہر ساعت میں, ہر لحظے میں, ہر گھڑی میں دیکھ رہا ہے. اس لیے باری تعالیٰ نے آخری پارے میں 30ویں پارے میں عما یتساءلون کے پارے میں سورہ علق کے اندر باری تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا, اس کی خام خیالی کو. باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے سورہ علق کے اندر, أَرَأَيْتَ إِن كَانَ عَلَى الْهُدَىٰ أَوْ
تقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى کہ اس کو پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھتا ہے. علم یعلم بأن اللہ یرا، تو کم از کم اس کو سوچنا چاہیے، اس کے ذہن و دماغ میں یہ بات آنی چاہیے کہ ہم نے اس کو 2 آنکھیں دی ہیں، ہم نے اس کو ایک زبان دی ہے، ہم نے اس کو 2 ہونٹ عنایت فرمائی ہیں. یہ 3 چیزوں کا ذکر باری تعالیٰ نے اس آیت مقدسہ میں فرمایا ہے کہ یہ جو یہ سمجھتا ہے کہ ہم کو کوئی دیکھ نہیں رہا، لہذا ہم نے مال کو جمع کر لیا حلال طریقے سے، حرام طریقے سے، مار دھاڑ کر کے، غصب کر کے، چھین جھپٹ کر کے، دوسروں کا حق دبا کر، جی ہم نے ساری چیزیں جمع کر لی، لہذا ہمارے پاس اب سکون ہی سکون آئے گا کیونکہ مال بہت ہو گیا ہے، مال کے ڈھیر لگ گئے ہیں، خوشحالی خوشحالی ہمارے پاس آئے گی. اللہ تعالیٰ اس کے اس خیال خام کی تردید فرما رہا ہے اور یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے اس کو 2 آنکھیں عنایت فرمائی ہیں. کیا ان دونوں آنکھوں سے اس نے دنیا کے بڑے بڑے مالداروں کو نہیں دیکھا، دنیا کے وزیر اعظم کو نہیں دیکھا کہ وہ بھی مصیبت میں گرفتار رہتا ہے، دنیا کے پریزیڈنٹ صدر کو نہیں دیکھا کہ وہ بھی مصیبت میں گرفتار رہتا ہے، دنیا کا SDM DM، دنیا کا MLA، دنیا کا MP، ممبر پارلیمنٹ، دنیا کا بڑے سے بڑا مالدار بادشاہ ہو، وزیر ہو، سفیر ہو، مشیر ہو، گاؤں والا ہو، دیہات والا ہو، شہر والا ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مصیبت کے اندر گرفتار رہتا ہے. اس کو اللہ نے ارب پتی بنا دیا، کھرب پتی بنا دیا، لیکن مال کے ذریعے مصیبت دور نہیں ہو رہی. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ صاحب کتنا ہی آپ مال خرچ کر لیں لیکن یہ اچھا نہیں ہو سکتا، اس کی بیماری بہت لمبی ہو گئی ہے، اس کا کینسر بہت آگے کو بڑھ گیا ہے، لہذا وہ اس بیماری کی وجہ سے اس کی مصیبت میں گرفتار ہو کر مر جاتا ہے، اس کا چراغ زندگی گل کر دیا جاتا ہے اور اس کا کثیر مال کا ڈھیر اس کو بچا نہیں سکتا. تو باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ پاگل انسان جو یہ خیال کر رہا ہے کہ مال میرے تمام فتنوں کو دور کر دے گا، میری مصیبتوں کو دور کر دے گا، تو اس نے اپنی آنکھوں سے کھول کر نہیں دیکھا. بڑے بڑے مالدار، ارب پتی، کھرب پتی بادشاہ مصیبت کے اندر گرفتار ہیں اور اس مصیبت کو اور مشکل کو کوئی دور کرنے والا نہیں بجز اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی کے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس مصیبت اور مشکل کو دور فرماتا ہے. تو اس کو یہ خیال خام نہیں کرنا چاہیے. أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ. یہ آیت کریمہ سورہ نمل میں 20ویں پارے کے پہلے رکوع میں موجود ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. فرمایا اللہ تعالی نے کہ اس کو اپنی دونوں آنکھوں سے کھول کر دنیا کے لوگوں کا مشاہدہ کرنا چاہیے، دنیا کے لوگوں کی حالت دیکھنی چاہیے کہ وہ کس طرح مصائب اور بلیات کے اندر گرفتار ہیں. خواتین حضرات، باری تعالیٰ نے انسان کی باڈی کو واقعی بنایا، پھر اس کے اندر کتنے کتنے اعضاء رکھ دیے، دل ہے، دماغ ہے، جگر ہے، معدہ ہے، آنتیں ہیں، ٹانگیں ہیں، انگلیاں ہیں، پیر ہیں،
آنکھیں ہیں، ہونٹ ہیں، زبان ہے، دانت ہیں، کان ہیں، گدی ہے، گردن ہے، کمر ہے، ہڈیاں ہیں، کتنی چیزوں سے مل کر انسان کا جسم باری سبحانہ و تعالی کی جانب سے بنایا گیا ہے. تو آنکھ تو بہت بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالی نے بنائی کہ میں آنکھ نہیں تو انسان کتنا مجبور ہو جاتا ہے. جن لوگوں کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، اللہم احفظنا، جو اندھے ہیں، بلائنڈ ہیں، نابینا ہیں، ان سے آنکھ کی حقیقت معلوم کیجیے کہ وہ کتنا تڑپتے ہیں، بلکتے ہیں، سسکتے ہیں، دوسروں کے اللہم احفظنا محتاج بنے رہتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ دیدے کھول کر دیکھنا چاہیے کہ اس مال نے لوگوں کی مصیبتوں کو دور نہیں کیا بلکہ اس مال نے مصیبتوں کو بڑھا دیا. آنکھ آپ کو معلوم ہے کہ دیکھنے کا خاص آلہ ہے، اور آنکھ سے مراد آنکھ کا وہ ڈھیلا ہے جو کھوپڑی کے جوف میں ادھر ادھر گھومتا رہتا ہے، جس کو ہم آنکھ کا ڈلہ کہتے ہیں. اور یہ عجیب و غریب بات ہے کہ باری تعالیٰ نے آنکھ کے ڈھیلے کے اندر اور عام زبان میں آنکھ کے ڈلے کے اندر عکاسی کی صفت رکھی ہے کہ آپ کی طرف، آپ کی آنکھوں کی طرف کوئی دیکھتا ہے تو اس کا چہرہ آپ کی آنکھ کے ڈھیلے کے اندر نظر آتا ہے. زندہ انسان کی یہی خاصیت ہے. جیسے آئینہ سامنے رکھ دیا، جیسے شیشہ سامنے رکھ دیا، جس کو انگلش میں مرر کہتے ہیں اور عربی میں مرآتن کہتے ہیں. انسان جب تک زندہ رہتا ہے دوسرے کا چہرہ، دوسرے کی چیزیں اس کی نگاہوں میں آتی رہتی، نظر آتی رہتی. لیکن جب مر جاتا ہے، اس کی روح نکل جاتی ہے، اس کا چراغ زندگی گل کر دیا جاتا ہے، تو وہ آنکھ کے ڈھیلے کی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کر دیتا ہے، کیونکہ کرنٹ تو چلا گیا، روح تو چلی گئی. یہ جسم گل جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، بدبو اس میں آنے لگتی ہے. تو جب تک ہے، جب تک روح اس کے اندر موجود ہے. میرا الیکٹرانک فین، بجلی کا پنکھا جبھی تک تو چلتا ہے جب تک اس میں کرنٹ رہتا ہے. آپ پلک نکال دیجیے، سوئچ بند کر دیجیے، اس کو آف کر دیجیے، پنکھا بند ہو جائے گا. بالکل اسی طرح ہمارا آپ کا جسم میں باڈی ہے. جب تک ہمارے آپ کے جسم کے اندر یہ روح موجود ہے تو ہمارے ہاتھ بھی کام کر رہے ہیں، آنکھیں بھی کام کر رہی ہیں، ناک بھی کام کر رہی ہیں، ہونٹ بھی کام کر رہے ہیں، دانت بھی کام کر رہے ہیں، ٹانگیں بھی کام کر رہی ہیں، پیر بھی، ہر دے کے پوری باڈی کام کر رہی ہے. لیکن جیسے روح نکل جاتی ہے تو یہ سارا جسم مر جاتا ہے. میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ موت روح پر نہیں آتی بلکہ جسم پر آتی ہے. چنانچہ آپ دیکھ لیجئے کہ جب روح نکل جاتی ہے تو لاش کے اندر بدبو آنے لگتی ہے. لوگ بدبو دور کرنے کے لیے برف کی سلیاں لگا دیتے ہیں. اتنی بڑی حقیقت ہے اس روح کی، اور اسی روح کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جسم بنایا، کیونکہ روح تو سواری ہے اور جسم، روح جو ہے وہ سوار ہے اور جسم اس کی سواری ہے. یہ جسم مرکب ہے یعنی سواری، اور روح راکب ہے یعنی سوار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صورتحال دنیا کے اندر یہی رکھی تو غور دیکھیے، کھوپڑی کے جوف میں یہ ڈھیلا ادھر ادھر گھومتا رہتا ہے. آنکھ کی بناوٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواتین حضرات انسان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آنکھ کا مسئلہ عجیب و غریب رکھا، جیسے میں نے ابھی بیان کیا کہ یہ دیکھنے کا خاص آلہ ہے، اور اس سے مراد آنکھ کا وہ ڈھیلا ہے جو کھوپڑی کے جوف میں ادھر ادھر گھومتا رہتا ہے. میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ آنکھ کے بنانے میں اللہ نے 7 پردے استعمال کیے اور 3 رطوبتیں استعمال کی. میں نے آپ کو بتایا کہ آنکھ کے اندر پٹھوں کی شاخیں بھی ہوتی ہیں جن سے آنکھ کو تکلیف کا احساس ہوتا ہے، اور باہر کے حوادث سے محفوظ رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہماری آپ کی آنکھوں کو ہڈیوں کے مضبوط گڑھوں میں محفوظ کر رکھا ہے، 2 ہڈیوں کے بیچ میں، کہ اللہ نہ کرے کبھی اگر یہ انسان منہ کے بل گرے تو آنکھ بچ جائے،
ہڈی پر ضرب آ جائے، ٹھیک ہے بھائی، وہ ہڈی جو ہے اس میں دوا استعمال کر کے آدمی اس کی تکلیف کو دور کر سکتا ہے، لیکن اگر آنکھ کے اوپر چوٹ لگ گئی تو انسان بڑی پریشانی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ ویسے تو بھائی ہر مصیبت، ہر نقمت ایک بہت بڑی مصیبت ہے۔ آنکھ کے اندرونی گوشے میں اللہ تبارک و تعالی نے آنسوؤں کی تھیلی کا انتظام کر رکھا ہے، جس سے رطوبت نکل کر، پانی نکل کر آنکھ کو تر رکھتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا نہیں، آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں تو آنسوؤں کی ایک تھیلی ہے جو اللہ نے اندر لگائی ہے۔ اچھا، آنسو کب کیسے نکلتے ہیں؟ جب آدمی کوئی خوشی محسوس کرتا ہے تو خوشی میں بھی آنسو نکلتے ہیں۔ جیسے بہت دنوں کے بعد بیٹا ماں سے ملا ہو تو ماں اس کو گلے سے لگا لیتی ہے، باپ اس کو گلے سے لگاتا ہے اور ماں رونے لگتی ہے، باپ رونے لگتا ہے کہ بیٹا بہت دن کے بعد ملا ہے، تو وہ آنسو جو ماں کی آنکھ سے نکلتے ہیں وہ خوشی کے ہوتے ہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آنکھ سے آنسو تکلیف کی وجہ سے نکلتے ہیں، اکثر و بیشتر تو ظاہر ہے کہ تکالیف کی وجہ سے ہی نکلتے ہیں، کیونکہ خوشیاں تو خواتین و حضرات دنیا کے اندر بہت کم ہیں، مصیبتیں زیادہ ہیں، قدم قدم پر مصیبتیں اللہ تبارک و تعالی نے رکھی ہیں، لہذا کبھی آنسو خوشی میں نکلتے ہیں، کبھی آنسو جو ہیں وہ غم کے اندر نکلتے ہیں۔ مجھ کو یاد آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک سفر میں تھے، غور سے سنیں، اللہ تعالی نے ان کو نبی بنایا، اللہ نے ان کو رسول بنایا، ان کے اوپر کتاب التورات کو نازل کیا، جس کو غلطی سے لوگ توریت کہتے ہیں، اصل لفظ ہے تورات۔ اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، اور باری سبحانہ و تعالی معجزے کے طور پر نبیوں کو دوسری مخلوقات کی چیزوں کے سمجھنے کی صلاحیت بھی عنایت فرما دیتا ہے۔ جیسے ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کی شکایات کو سمجھتے تھے، اونٹ کی شکایات کو سمجھتے تھے، اونٹ کی بات کو سمجھتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام، یہ ظاہر ہے کہ ان کو پرندوں کی بولی بھی آتی تھی، پرندہ کیا بات کر رہا ہے یہ خوب سمجھتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام باپ ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر بھی میرا الگ سے بیان ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے اوپر تو کئی کیسٹیں ہیں، کئی تقریریں ہو چکی ان کے اوپر۔ حضرت سلیمان اور ہدہد ایک کیسٹ تو یہ ہے، حضرت سلیمان اور بلقیس رانی ایک کیسٹ یہ ہے، وفات سلیمان اور دیمک ایک کیسٹ یہ ہے۔ بڑی شاندار کیسٹیں، لوگ ان کو سنتے ہیں اور بجاتے ہیں اور فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر بھی میری مستقل الگ سے کیسٹ ہے۔ تو غرض ہے کہ اللہ نے ان دونوں کو پرندوں کی بولی سمجھنے کی صلاحیت عنایت فرمائی تھی۔ قرآن پاک کے 19ویں پارے میں سورہ نمل کے دوسرے رکوع کے اندر یہ مضمون موجود ہے۔ نملن اصل لفظ ہے، اردو میں نمل کہہ دیتے ہیں، لیکن لفظ ہے نملن، چوٹی کو کہتے ہیں، کیونکہ اس میں چوٹی کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے جو میری کیسٹ کے اندر موجود ہے۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر میں تھے، اب چلتے چلتے ایک پتھریلے علاقے کے پاس سے وہ گزرے، چاروں طرف پتھریلا علاقہ، پہاڑی پہاڑ، پتھر ہی پتھر۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض علاقے ایسے ہیں کہ جہاں ریت ہی ریت، بالو ہی بالو، جیسے راجستھان کا علاقہ ہے، ریتیلا علاقہ ہے، دھوڑ کا علاقہ۔
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے چلتے سفر کرتے کرتے ایک پتھر کے پاس سے گزرے، اس کے رونے کی آواز آئی۔ اچھا آپ یہ سمجھ لیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر مخلوق کے اندر احساس کا مادہ رکھا ہے، ہر مخلوق کے اندر بات کو سمجھنے کا مادہ رکھا ہے۔ یہ پہاڑ ہمیں یا آپ کو تو بے جان نظر آتے ہیں، میاں یہ زمین ہمیں یا آپ کو تو بے جان نظر آتی ہے، یہ مٹی ہمیں اور آپ کو تو بے جان، بے سمجھ، بے عقلی نظر آتی ہے، حالانکہ ان سب کے اندر اللہ نے عقل رکھی ہے، ان سب کے اندر احساس کا، شعور کا مادہ رکھا ہے، تبھی تو ہر مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اللہ کی تسبیح اس عنوان کے تحت، مخلوقات کی تسبیح اس عنوان کے تحت میری مستقل الگ سے کیسٹ موجود ہے، یہ تو میں اشارے کر رہا ہوں۔ ان کے اندر اللہ نے عقل پیدا فرمائی، سمجھ بوجھ کا مادہ رکھا، تبھی تو پہاڑ اللہ کی تسبیح کرتا ہے، تبھی تو پہاڑوں میں سے آواز آتی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ پہاڑوں کے اندر صلاحیت ہے، تبھی تو حضرت داؤد علیہ السلام جب کتاب زبور پڑھتے تھے تو جو حضرت داؤد کے منہ سے کلمات نکلتے تھے وہی آواز پہاڑوں کے اندر سے بھی آتی تھی، اور یہ آواز بات گشت والی آواز نہیں تھی، حقیقت میں آواز تھی، جیسا کہ اس کا تذکرہ 22ویں پارے میں سورہ سبا کے دوسرے رکوع کے اندر موجود ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام والی کیسٹ میں نے اس کی پوری تفصیل ذکر کی ہے کہ پہاڑوں میں سے آواز کیسے آتی تھی۔ باری سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے سورہ سبا کے دوسرے رکوع میں اسی بات کو بیان فرماتے ہوئے، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ میاں حضرت داؤد کی زبان سے جو کلمات نکل رہے ہیں وہی آواز پہاڑوں کے اندر سے بھی آ رہی ہے۔ تو اللہ کی ہر مخلوق اللہ کی حمد کرتی ہے، اللہ کی ہر مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، ہمارا آپ اس کو سمجھ نہیں پاتے۔ مخلوقات کی تسبیح والی کیسٹ میں نے اس کی پوری تفصیل ذکر کی، 15ویں پارے میں اس کا بیان موجود ہے سورہ بنی اسرائیل کے اندر، کہ میں تم یہ سمجھتے ہو کہ آسمان زمین اللہ کی تسبیح نہیں کرتے، غلط کرتے ہیں۔ یہ آسمان والے اور زمین والے اللہ کی تسبیح نہیں کرتے، کرتے ہیں۔ ہر مخلوق اللہ کی تسبیح کرتی، تبھی تو مولانا جلال الدین رومی علیہ الرحمن مثنوی شریف کے اندر فرمایا ہے خاک و باد و آب و آتش درکار اند، خاک و باد و آب و آتش درکار اند، با منو تو مردہ با حق زندہ اند، کہ میں اب یہ مٹی ہے، ہوا ہے، پانی ہے، تیرے میرے نزدیک تو مردہ ہیں، تیرے میرے نزدیک تو یہ بے جان ہیں، اللہ کے نزدیک یہ زندہ ہیں، یہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ کی حمد اور ثنا بیان کرتے ہیں۔ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا۔ تو خیر جی بات ہی چل رہی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پتھر کے پاس سے گزرے، دیکھا وہ رو رہا ہے، اس کے رونے کی آواز پیغمبر سمجھ گئے۔ ہمیں اور آپ کو وہ آواز نہیں آ سکتی، لیکن پیغمبر کو بطور معجزے کے وہ آواز سنائی دی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر سے پوچھا کیوں روتا ہے، لیما تبکی، کیوں روتا ہے؟
کہنے لگا کہ مجھ کو جب سے یہ پتہ چلا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم بنائی ہے اور جہنم کے اندر اللہ تعالیٰ کافروں کو ڈالے گا، مشرکین کو ڈالے گا، باغی لوگوں کو ڈالے گا اور ساتھ ساتھ پتھروں کو بھی ڈالے گا، تو مجھے اسی وقت سے رونا آتا ہے اور یہ ڈر لگتا رہتا ہے کہ کہیں میں دوزخ میں نہ چلا جاؤں، کہیں میں جہنم کے اندر داخل نہ کر دیا جاؤں، کیونکہ اللہ نے مجھے بھی پتھر بنایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار عالم سے عرض کی کہ پروردگار، تیرا بنایا ہوا یہ پتھر تیرے خوف سے بہت رو رہا ہے، اس کے اندر تیرا ڈر بہت موجود ہے۔ خواتین حضرات، ذرا آپ غور فرمائیے اور اندازہ لگائیے کہ پتھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے، لیکن انسان اللہ کا ڈر محسوس نہیں کرتا، وہ گناہوں پر گناہ کرتا رہتا ہے، غلطیوں پر غلطیاں کرتا رہتا ہے، حالانکہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، ساری مخلوقات میں سب سے بڑھیا بنایا، لیکن اسی کے دل میں اللہ کا خوف نہیں رہتا۔ عام لوگوں کا یہی حال ہے، خال خال لوگ اس سے مستثنا ہیں، علیحدہ ہیں۔ پتھر ڈر رہا ہے کہ کہیں میں جہنم میں نہ چلا جاؤں۔ انسان کو جہنم کو اور دوزخ کا احساس تک نہیں، وہ جہنم اور دوزخ اس کو یاد بھی نہیں رہتی، دنیا میں مگن ہے، دنیا کی دعوتوں میں مگن ہے، دنیا کی سرکشی کے اندر مگن ہے، کھانے پینے میں مگن ہے، دوست احباب میں مگن ہے، حالانکہ موت اس کے سر کے اوپر کھڑی ہے۔ اس کے لیے اس سال مرنا طے کر دیا گیا اور وہ دوستوں کے ساتھ شراب پی رہا ہے، دوستوں کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے۔ اس سال اس کے لیے مرنا طے کر دیا گیا کہ اس سال یہ عورت مرے گی، یہ لڑکی مرے گی۔ اللہ کے یہاں اس کا نام مردوں میں ہے، لیکن یہ سہیلیوں کے ساتھ بیٹھ کر رٹکھیلیاں کر رہی ہے، مذاق کر رہی ہے، قرآن پاک کا مذاق اڑا رہی ہے، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتی۔ تو پتھر کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر موجود ہے، اور یہ بات طے ہے۔ اللہ کے خوف کے سلسلے میں میرا مستقل بیان الگ سے موجود ہے، خوف الہی یا خدا کا خوف، اور یہ کیسٹ بھی موجود ہے کہ اللہ کا ڈر کیسے پیدا کیا جائے۔ اس کیسٹ میں نے اس کی پوری تفصیل ذکر کی کہ اللہ کا ڈر دل میں کیسے آئے، کیا طریقہ اپنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ ڈرنے والوں کو دو جنتیں عنایت فرمائے گا، اور اسی کیسٹ میں نے یہ تفصیل بیان کی ہے کہ اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے۔ کیا ہر پہلے میں رنج و غم میں رو رہا تھا کہ کہیں مجھے جہنم کے اندر ڈالا نہ جائے، اس کا مجھے رنج و غم تھا، بار بار اسی کا خیال میرے دل میں آتا تھا، تو خوف سے اور ڈر سے اور رنج و غم سے میں اس وقت روتا تھا۔ آپ نے میرے سلسلے میں اللہ پاک کی بارگاہ میں درخواست کر دی، اللہ نے مجھے بچا لیا، اب میں خوشی میں رو رہا ہوں۔ یہ آنسو اب خوشی کے نکل رہے ہیں، یہ آنسو اب شکریہ کے طور پر نکل رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان کے علاوہ دوسری مخلوقات بھی اللہ کی نعمت کو سمجھتی ہیں، اور نعمت کو سمجھ کر اس نعمت کے حصول کے بعد اللہ کا شکریہ ادا کرتی ہیں۔ اور یہ بات بالکل طے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہم سب کے اوپر واجب اور ضروری ہے۔ شکر کی حقیقت اس عنوان کے تحت میرا الگ سے بیان موجود ہے، شکر کہتے کس کو ہیں اور شکریہ اللہ کا کیسے ادا کیا جائے، پوری تفصیل اس کی سیٹ میں ہے۔ اور جب آدمی شکر ادا کرتا رہتا ہے تو باری تعالیٰ پھر تکلیف نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ تو 5ویں پارے کے آخر میں یہ فرما رہا ہے کہ میاں ان شکر گزار بندوں کو میں تکلیف دے کے کیا کروں گا، تو میرا شکریہ ادا کرتے رہتے ہیں۔ تازی روٹی مل جائے تو پروردگار تیرا شکر، باسی مل جائے تو تیرا شکر، گھی والی روٹی مل جائے تو تیرا شکر، پراٹھا مل جائے تیرا شکر، چٹنی مل جائے تو تیرا شکر، مرغ مسلم مل جائے، بریانی متنجن پلاؤ مل جائے تو تیرا شکر۔ پروردگار حلق سے نیچے اتر کر تو سب مٹی ہیں، سب کی گندگی پاخانہ بننا ہے، جو تو کھلا دے گا ہم تو تیرے شکر گزار بندے ہیں۔ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما۔ 5واں پارہ اسی آیت پہ ختم ہو جاتا ہے۔
تو ہر دیکھے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میاں اس کے ذہن و دماغ میں یہ بات کب سے آ گئی کہ مال مصیبت دور کرتا ہے؟ مصیبت تو میں خدا دور کرتا ہوں، لہذا اس کو آنکھیں کھول کر دیکھنا چاہیے کہ ہم نے قوموں کو کیسے کیسے تباہ کیا جو اپنے مال کے اوپر گھمنڈ کرتے تھے۔ ان آنکھوں سے دیکھنا چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آنکھ کے اندرونی گوشے میں ایک آنسو کی تھیلی بنا رکھی ہے، اس تھیلیا کے اندر آنسو جمع رہتے ہیں، اور جب انسان کو تکلیف کا یا خوشی کا احساس ہوتا ہے تو تھیلیا کا منہ کھلتا ہے اور آنکھ کے اندر آنسو آنے لگتے ہیں، ٹپا ٹپ آنسو نیچے کو گرنے لگتے ہیں، رطوبت نکل کر آنکھ کو تر رکھتی ہے تاکہ آنکھ کا ڈھیلا حرکت کرنے میں آسانی محسوس کرے، اور یہ آنسو گرد و غبار کیڑے مکوڑوں سے آنکھ کو بچائے رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آنکھ کے اوپر دو پپوٹے آنکھ کی حفاظت کے لیے بنائے ہیں، اور پھر دیکھیے نا پلکیں بنائی ہیں، اوپر کی پلکیں نیچے کی پلکیں، پھر دیکھیے وہ آنکھ کے اوپر اللہ نے دو بھویں بنا دی۔ یہ اوپر سے جو چیز آنے والی ہوتی ہے، بھووں کے بال اس مصیبت کو روک لیتے ہیں، جیسے گرد و غبار کو روک لیتے ہیں۔ بھووں کے اوپر وہ مٹی لگ گئی، آنکھ میں جانے سے بچ گئی۔ اب تو جناب بھویں بنانے کا فیشن بہت چل پڑا، لڑکیاں بیوٹی پارلر میں جا کر بھویں بنواتی، حرام ہے، یہ ناجائز ہے یہ بھویں بنوانا۔ ایسے وگ لگوانا، جیسے کسی کے سر کے بال کم ہوتے ہیں تو وہ اپنے بالوں کو زیادہ دکھانے کے لیے نقلی بال لگا لیتی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام فرمایا، بلکہ ایسی عورت پر لعنت فرمائی، اللہم احفظنا۔ تو وہ بھووں کو جا کر بیوٹی پارلر میں باریک باریک بنوا لیتی، بلیڈ سے ان کو ختم کروا دیتی ہیں، کسی اور طریقے سے ختم کروا دیتی ہیں۔ اللہ نے جو بھویں بنائی، میاں بھویں بنائی تھی، بھووں کے بال بنائے تھے، آنکھ کی سیفٹی کے لیے آپ انہی بالوں کو کتروا دیتی، انہی بالوں کو آپ ختم کروا دیتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کے اندر آپ دخل دے رہے ہیں، اللہ کی بناوٹ میں آپ دخل دے رہے ہیں، اور یہ شیطانی عمل ہے، کیونکہ باری تعالیٰ نے جب شیطان کو جنت سے نکالا تو اس وقت شیطان نے کہا تھا کہ تیری مخلوق کو راستے سے ہٹا دوں گا، اور وہ اپنے اعضاء کو تبدیل کرائے گی، اپنی باڈی کو تبدیل کرائے گی، اپنے جسم کو تبدیل کرائے گی، تیری مخلوق اپنے کانوں کو کٹوا دے گی، تیری مخلوق عورت سے مرد بن جائے گی، مرد سے عورت بن جائے گی، جو آج ہو رہا ہے۔ یہ پلاسٹک سرجری جو آج کل چل رہی ہے ہسپتال کے اندر، یہ موجود ہے، بڑے بڑے جو بگ سٹیز ہیں، بڑے بڑے شہر ہیں، مہانگر جس کو ہندی میں کہتے ہیں، جیسے دلی ہے، بامبے ہے، مدراس ہے، کلکتہ ہے، وہاں ہاسپٹل کے اندر یہ سہولت موجود ہے کہ میاں پلاسٹک سرجری کرا لیتے ہیں، لڑکا لڑکی بن جاتا ہے، لڑکی لڑکا بن جاتا ہے، ڈاکٹر آپریشن کر کے ایسا کر دیتے ہیں۔ قرآن میں تو اللہ نے 1400 سال پہلے اس کا ذکر فرما دیا کہ لوگ ایسا کریں گے، یہ کرنا بھی حرام ہے اور شیطان کے راستے پر چلنا ہے۔ اس کا ذکر باری تعالیٰ نے 5ویں پارے میں تفصیل کے ساتھ فرمایا، بلکہ شیطان کا مقولہ باری تعالیٰ نے ان آیات کریمہ میں خود نقل فرما دیا۔ اللہ نے فرمایا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَّرِيدًا لَّعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا۔ اب انجام کیا ہے صاحب؟ ایسے لوگوں کا انجام کیا ہے جو
بھووں کو کٹواتی ہیں، عورتیں، لڑکیاں، یا اپنی دوسرے اعضاء کے اندر تبدیلی کرواتی ہیں، فرمایا ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، اللہم احفظنا۔ کیونکہ اللہ کی بناوٹ میں تبدیلی کر رہے ہیں، اللہ نے تو بھویں بنائی اور ان کو کترنا اور کاٹنا حرام قرار دیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ اس حکم کے خلاف کر رہے ہیں۔ اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا۔ بہرحال بات یہ چل رہی تھی کہ ان لوگوں کو جو ایسے خیال خام کے اندر مبتلا ہیں ان کو غور کرنا چاہیے، اپنی آنکھوں سے کام لے کر دیکھنا چاہیے کتنے مالداروں کو ہم نے تباہ کر دیا۔ جیسے قارون کتنا بڑا مالدار تھا کہ اس کے خزانے کی کنجیاں اتنی بھاری تھی کہ بڑے بڑے پہلوان ان کنجیوں کو، ان تالیوں کو اٹھانے پر قادر نہیں تھے۔ میں جب تالیاں اتنی بھاری تو خزانہ کتنا بڑا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس قارون کو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں سے تھا زمین کے اندر دھسا دیا۔ قارون کے اوپر میرا مستقل الگ سے بیان موجود ہے، الگ سے کیسٹ موجود ہے قارون کے نام سے۔ فرمایا آنکھیں کھول کر دیکھو ان کا انجام کیا ہوا۔ الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین، اور کیا ہم نے اس انسان کو زبان نہیں دی کہ اس زبان سے وہ کلمہ خیر بولے؟ یہ کیا بدتمیزی کی بات زبان سے نکال دی کہ میں نے بہت مال جمع کر لیا، بہت مال جمع کر لیا، بڑا مالدار بن گیا، اب تو میرے اوپر کوئی مصیبت آئے گی نہیں۔ میں زبان اس واسطے تھوڑی دی تھی کہ تم خلاف حقیقت کلمات بولو۔ زبان تو تلاوت کے لیے دی تھی، خیر کے کلمات بولنے کے واسطے دی تھی، اور زبان کو ہم نے ہڈی سے پاک و صاف رکھا کہ ہڈی سخت ہوتی، کرری ہوتی ہے۔ اشارہ کیا اس بات کی جانب کہ زبان کو ہم نے نرم بنایا، بنا ہڈی کے بنایا، لہذا تم بھی نرم بات کرنا، پیار والی بات کرنا، کیونکہ زبان میں ہڈی نہیں ہے، ہڈی سخت ہوتی ہے۔ ہم نے زبان کو پاک و صاف رکھا ہے ہڈی سے، لہذا تم بھی اپنی زبان کو مغلظات سے بچاؤ، گالم گلوچ سے بچاؤ، غیبت سے بچاؤ، چغلی سے بچاؤ، لگائی بجھائی سے بچاؤ، بدتمیزی کے کلمات بولنے سے بچاؤ، بری بات کے بولنے سے بچاؤ، کسی پر لعنت بھیجنے سے اپنی زبان کو بچاؤ۔ تو تمہیں تو میاں بہت اچھا کلمہ بولنا چاہیے تھا، تم نے یہ بات کیا کہہ دی؟ اللہ تبارک و تعالی نے اسی بات کو فرمایا کہ دو آنکھیں دی ہیں، ان دونوں آنکھوں سے آپ دیکھیں۔ اب یہ دو آنکھیں کیوں دی ہیں؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ دنیا کے اندر خیر بھی ہے، شر بھی ہے، دونوں چیزیں انسان کو نظر آتی ہیں۔ انہی آنکھوں سے وہ خیر بھی دیکھتا ہے، انہی آنکھوں سے وہ شر بھی دیکھتا ہے، برائی بھی دیکھتا ہے، اچھائی بھی دیکھتا ہے۔ اور فرمایا کہ ہم نے تمہاری زبان کو ایک تو ہڈی سے بالکل پاک و صاف رکھا، زبان کو نرم بنایا، اور پھر یہ کتنی بڑی ہماری قدرت کاملہ کا نمونہ ہے کہ تمہارے منہ میں ہم نے 32 دانت بنائے، داڑیں ہیں تمہارے منہ میں، نوکیلے نوکیلے دانت بھی ہیں، تم ان سے چیزوں کو چباتے ہو، روٹی کھاتے ہو، ان سے تم کام لیتے ہو، ان دانتوں کو تم استعمال کرتے ہو، تو دانت تو ہیں کرے، اور ایک نہیں 32۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے منہ میں 32 دانت رکھے ہیں، ہے تعداد دانتوں کی کل 30 اور 2، ثنایا ہیں 4 اور رباعی ہیں 2۔ یہ دانتوں سے متعلق اشعار تجوید کی مشہور کتاب ضیاء القرات میں موجود ہیں۔ تو دیکھو قدرت کاملہ کا نمونہ کہ زبان تو نرم بنا ہڈی کے، اور چاروں طرف جناب اس کے باری تعالیٰ نے 32 ہڈیاں لگا دی، اور وہ 32 ہڈیاں اس کے ارد گرد موجود ہیں، لیکن زبان انہی 32 ہڈیوں کے اور 32 دانتوں کے بیچ میں رہ کر کلام کرتی ہے، بولتی ہے۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے انسان کی بے ترتیبی سے زبان کٹ جاتی، دانت کے نیچے آ جاتی، لیکن انسان کی غلطی سے اللہ تعالیٰ کے دانت اس زبان کو نہیں کاٹتے، وہ تو کام کرتے رہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زبان کی سیفٹی کے لیے فرمایا 2 ہونٹ بنا دیے، اوپر کا ہونٹ، نیچے کا ہونٹ۔ انگلش میں ہونٹ کو لپ کہتے ہیں، لپ LIP، عربی میں شفتن کہتے ہیں۔ تو یہ 2 ہونٹ کیوں بنائے؟ اشارہ کرنے کے لیے کہ یہ 2 گیٹ کیپر ہیں،
تیری زبان کے یہ دو چوکیدار ہیں، یہ دو کیواڑ ہیں، لہذا اپنی زبان کی سیفٹی رکھنا، ان کیواڑوں کو کھولنا نہیں جب تک کہ بولنے کی ضرورت پیش نہ آ جائے۔ بنا ضرورت خواہ کلام مت کرنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے آدمیوں کو، بہت سی عورتوں کو کہ خواہ بڑبڑ کرتے رہتے ہیں، خواہ بولتے رہتے ہیں، بولنے کی عادت ہوتی ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی نے یہ دو ہونٹ لگا کر اشارہ کر دیا کہ زبان کی سیفٹی کرنا، جب ضرورت ہی پڑے تبھی بولنا، ورنہ خاموش رہنا۔ باری سبحانہ و تعالی مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔